کہ آخر مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے، یا مولوی مدرسے سے باہر نکل کر کسی سیاست میں یا کسی اسمبلی کے الیکشن میں یا وزارت عظمیٰ کے لیے یا پھر سیاست میں وہ کیوں آتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں آتے ہیں؟ تو سب سے بڑی بات تو یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء جو ہے نبی کے وارث ہیں، اور یہ وراثت میں علماء کو ملی ہے عوام کی خدمت اور سیاست۔ اب جہاں جمعیت علماء اسلام کے دیگر ذمہ داران کام کر رہے ہیں، وہیں پر کچھ دینی طبقے ایسے بھی ہیں جو عوام کی خدمت، یعنی کہ سیلاب ہو، کہیں بھی پاکستان میں کوئی مسائل ہوں، زلزلے ہوں، آفات ہوں، آندھیاں ہوں، اس میں کام کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں جس جگہ پر موجود ہیں یہ الخیر ٹرسٹ کا دفتر ہے، ہم جن کے ساتھ موجود ہیں یہ چیئرمین ہیں الخیر ٹرسٹ کے۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سیلاب اور باقی آفات میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا تعاون کیا اور کس انداز میں تعاون کیا۔ آیا وہ انہوں نے خالی سندھ میں تعاون کیا، بلوچستان میں کیا، یا پورے پاکستان میں کیا، یا ان کا کیا سسٹم ہے؟ اس وقت جو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ یہ فلسطین کے لیے بھی بینر لگے ہوئے، یعنی فلسطین کے لیے بھی امداد اکٹھی کی جا رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے الخیر ٹرسٹ جو ہے نا کام کر رہا ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے۔ آپ سن کر بڑے حیران ہوں گے۔ آئیے ملتے ہیں چیئرمین الخیر ٹرسٹ حاجی محمد طاہر انصاری صاحب سے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، آپ کے دفتر میں آ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ یعنی کہ آپ کا ادارہ اتنا اس لیول پر کام کر رہا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صادق صاحب، آپ کا بہت بہت شکر ہے، آپ نے تشریف لائے ہمارے آفس، بہت زحمت فرمائی، کچھ آگاہی کے لیے، کچھ ہمیں اپنا صلاحیتیں شیئر کرنے کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ۔ دراصل جو بات آپ نے شروع میں کیا تھا، ایک بات تو یہ ہے کہ الخیر ٹرسٹ نے کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہے اور کب سے کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے، 22-23 سال ہو گیا ہے۔ الخیر ٹرسٹ نے ہر موقع پر بڑے بڑے ڈیزاسٹر میں، سیلاب، زلزلوں اور دیگر جو موسمی اثرات ہے، تر وغیرہ، خشک سالی، پانی کی قلت، اور ہیلتھ میں، صحت میں، ایجوکیشن میں، بچوں کی شادیوں میں، مختلف قسم کے کوئی 36 ڈپارٹمنٹ ہیں الخیر ٹرسٹ کی، جو کہ تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال مختصر اس لیے بتا رہا ہوں کہ الخیر ٹرسٹ کی سرپرستی یقیناً علماء فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں اس حوالے سے ہر فیلڈ میں جہاں جہاں خدمت کے لیے پہنچتا ہوں، جہاں جہاں ہم نے 2010-11 کی سیلابوں میں 14 ڈسٹرکٹ میں کام کیا ہے، اور موجودہ جو 2022 کا سیلاب تھا اس میں 24 ڈسٹرکٹ میں ہم نے کام کیا، جس میں بلوچستان، سندھ اور پنجاب کی کچھ ڈسٹرکٹ شامل تھے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس فیلڈ میں، جس میدان میں، جس علاقے میں ہم گئے ہیں، وہاں پہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو کوئی بھی ابھی یہ بات ٹکرا نہیں سکتا ہے، جٹلا نہیں سکتا ہے، کہ ہر میدان میں سیلاب اور زلزلے کی موجودہ قریب ادوار میں علماء نے جو کردار کیا ہے، ادا کیا ہے، وہ خراج تحسین کے مستحق ہے۔ اس وقت جو 2022 کی سیلاب میں ملک سیلاب سے ڈوبا رہا، کوئی اور تنظیم ہمارے سامنے نہیں تھا، کوئی تنظیم کہیں گراؤنڈ پہ نہیں تھا، لیکن اس میں علماء ہر رضاکار کی شانہ بشانہ تھے، اور علماء نے وہ کردار ادا کیا کہ پورا لوگ سمجھ رہے تھے کہ واقعی یہ علماء جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچتے تھے، اور بالکل ایک جو رفائی اور ریسکیو کا کام ہے اس پہ علماء ہی کا ایک ہولڈ تھا، دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور لہٰذا مذہبی لوگوں نے، وہ لوگ جو وہ بات اب بھول گئے لوگ کہ علماء کیا کر رہے ہیں، خدمت میں کیا کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں کیا کر رہے ہیں، فلاں فلاں، یہ باتیں جو ہے یہ پرانے ہیں۔ ابھی جو ہے نا، اس وقت میں چیلنج کر رہا ہوں
کہ جو علماء نے 2022 کی سیلاب میں خدمت کیا ہے پورا پاکستان میں، چمن سے لے کر کراچی تک، بیلے تک، اور آواران سے لے کر نوشکی سے لے کر گلگت تک، سندھ کی تھر سے لے کر کشمور تک، کشمور سے لے کر حیدرآباد کی جامشورو تک، جس ڈسٹرکٹ میں بھی کام کیا ہے وہ وہاں آپ کو علماء اور مذہبی طبقہ نظر آئیں گے۔ اس میں کوئی وہ بات ہے ہی نہیں، ڈکی چھپی کسی سے ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا علماء جو ہے ہر میدان میں عوام کے ہر درد دکھ میں شریک ہے، جہاں وہ ان کی روحانی تربیت کر رہے ہیں، جہاں علماء ان کی بچوں کی دینی تعلیم کا فکر مند ہے، اس کے لیے مختلف قسم کے مدارس، مکاتب اور مختلف قسم کی اسکولز کھولے ہیں، وہاں ان کے بچوں کے لیے کھانے پینے بستر وغیرہ کی انتظامات کرتے ہیں، بڑی محنت سے جو ہے ایک دوسرے کے منت سماجت کر کے 200-300 روپے جمع کر کے اس بچوں کی خدمت کر رہے ہیں ہر محلے میں۔ اسی طریقے سے علماء نے ہر جگہ پہ روحانی تربیت اور فکر کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی لوگوں کا مختلف ادوار میں اور مختلف موقعوں پر مدد کی ہے، جس کا مثال 2022 کا سیلاب تھا۔ 2022 کی سیلاب میں ہم نے جو 24 ڈسٹرکٹ میں کام کیا، ویسی ہماری علاوہ بھی علماء نے مختلف پلیٹ فارم سے کام کیا ہے۔ ہماری ساتھ مکمل علماء تھی، 24 کی 24 ڈسٹرکٹ میں ہمارے ساتھ علماء ہی نے کام کیا ہے۔ اس موقع پہ جو ہے نا اپنے دن رات محنت کی۔ تو لہٰذا میں نے اپنے سیکولر جماعتوں سے سنا ہے اور کمپرس تنظیموں کی عہدیداروں سے سنا ہے سیلاب میں کہ بھائی علماء جیت گئے، علماء نے کام کر کے دکھائے ہیں، اور علماء یہ جو کام کر رہی ہے ووٹ کے لیے نہیں کر رہے، ووٹ کے لیے کبھی نہیں کر رہے، علماء اللہ کی رضا کے لیے کر رہے۔ یہ جو خدمت خلق ہے یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے جو علماء زندہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی علماء کی ہی سرپرستی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی سیکولر جماعت، کوئی دیگر تنظیم والے جو علماء سے جس کا واسطہ نہیں ہو، وہ آپ 2022 یا 2010-11 کی سیلابوں میں ان کا ریکارڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا میں یہی سمجھتا ہوں صادق صاحب کہ جہاں علماء نے کام کیا ہے وہ قابل داد ہے، اور انہوں نے بہترین کام کیا ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی ایک ڈسٹرکٹ میں نہیں، کوئی ایک مسجد میں نہیں، ایک مدرسے میں نہیں، ایک محلے میں نہیں، ایک ضلع میں نہیں، اور ایک تحصیل اور یوسی میں نہیں، بلکہ گاؤں گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے فخریہ طور پر کمشنر صاحب سے کہا تھا کہ کمشنر صاحب آپ کے سسٹم سے ہمارے علماء کا سسٹم انتہائی تیز رفتار اور رسائی جو ہے متاثرین تک ہے وہ انتہائی تیز رفتار ہے، اور انتہائی گوٹ اور دیہات تک رسائی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا رسائی بھی نہیں تھا، علماء کا رسائی اس جھوپڑی تک تھے جس میں متاثرین بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، وہاں تک انہوں نے سامان پہنچایا ہے۔ بہرحال علماء نے بہت کام کیا ہے، چاہے روحانی اور دینی لحاظ سے ہو، چاہے دنیاوی لحاظ سے۔ اچھا حاجی صاحب، دیکھا گیا کہ گورنمنٹ کے جو ویلفیئر ادارے ہیں انہوں نے مطلب مقامی علاقوں میں وڈیروں نے، میرے پاس خود ویڈیو کلپ موجود ہیں کہ وڈیروں کے اوتاقوں سے وہ مال برآمد ہوا جو امداد کے لیے بیرون ملک سے آیا یا گورنمنٹ نے دیا، اور پھر انہوں نے بیچا اور اس طرح کیا۔ آپ کیا پورے پاکستان میں آپ نے یہ کام کیا، اور کہاں کہاں تک آپ گئے؟ کوئی ایسی مطلب ہے کہ آپ مثال بتا سکتے ہیں کہ جہاں آپ نے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا، یا اس طرح کی کوئی اور بات؟ صادق صاحب یہ یا گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ کہیں تعاون کیا سیلاب کے معاملے میں یا کیا؟ نہیں صادق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایسی موقع پر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، بلکہ ہم گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ 2010-11 میں جو سیلاب آئے تھے، اندرونی سندھ سے جو لوگ آئے تھے کراچی کے آپ کی گلشن معمار میں اب بھی موجود ہے لیبر پلازا ہے، اس میں 14,500 سیلاب متاثرین ایک جگہ جمع تھی، جو مجھے حکومتی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بتایا کہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم گئے، ہم نے وزٹ کر دیا، اور ہم نے اس سے کہا کہ کل سے آپ فارغ ہے۔ ایک مہینہ ہم نے 14,500 لوگوں کو ایک ساتھ آپ کے کراچی میں لیبر پلازا میں گلشن معمار میں موجود تھے، تاریخی ریکارڈ پر ہے،
وہاں پہ ہم نے 550 دیگے ڈیلی پکتے تھے، اور ان لوگوں کو پھر ماشاء اللہ۔ باعزت طور پر جو ہے وہ اپنے نواب شاہ، تل وغیرہ، سکر، یہ جہاں جہاں سیلاب آئے تھے، شکارپور وغیرہ، ان کو ایئر کنڈیشن بسوں میں وہاں پہ واپس پہنچائے۔ ہم نے ایسی موقع پر ہمیشہ گورنمنٹ کی سپورٹ کی ہے، گورنمنٹ نے ہماری سپورٹ نہیں کیا ہے، اور نہ ہم نے گورنمنٹ سے یہ توقع رکھا ہے، نہ ہم نے کبھی اس سے سپورٹ مانگا ہے عوامی سطح پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایسی موقع پہ ہوتے ہیں، وہ صرف دو ہی چیزیں جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری میں بڑھ جاتے ہیں، جو کہ ہمیں اس کی مجبوری اور اس کی احتیاج ہے۔ ایک راستوں کا کھلنا، اور دوسرا امن امان برقرار رکھنا۔ یہ اداروں کا کام نہیں ہے، این جی اوز اور رفاہی اداروں کا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ یہی دو کام جو ہے وہ گورنمنٹ کرتے رہے۔ باقی جو ہے نا، گورنمنٹ کے سسٹم جہاں پہ گورنمنٹ پہنچتے ہیں، اس سے جو ہے پہلے ادارے پہنچ چکے ہوتے ہیں، رفاہی ادارے، پرائیویٹ ادارے جو ہے، مثال کے طور پر آواران میں سب سے زیادہ پہلے جو ہے نا پرائیویٹ ایسی ادارے، الخیر جیسے ادارے پہنچے ہیں، اور اسی طرح سیلابوں میں جہاں جہاں سیلاب آتے ہیں، جب تک راستہ بند نہیں ہو تو کبھی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ رفاہی اداروں سے پہلے نہیں پہنچتے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ رہی دوسری بات کہ جہاں لوگ وڈیروں وغیرہ کو یا باثر لوگوں کو راشن گورنمنٹ دیتے ہیں، گورنمنٹ کا سسٹم یہی ہے، گورنمنٹ کی یہ مجبوری ہے، یا تو کمشنر اور ڈی سی اور ای سی وغیرہ، اور زیادہ سے زیادہ مختار کار جو ہے وہ ایک ہائی اسکول کی ٹیچر تک اس کی رسائی ہے، عوام تک اس کا رسائی ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس لیے وہ وڈیرے کا محتاج ہے، یا کسی اور کا محتاج ہے، کسی ڈاکٹر پٹواری وغیرہ کا محتاج رہتے ہیں۔ تو اداروں کا جو ہے وہاں تک رسائی ہے جہاں تک گاؤں ایک چوپڑی ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی گورنمنٹ ایسی اداروں سے پہلے نہیں پہنچے، ہمیشہ ہم پہلے پہنچے، چاہے تر کی قحط سالی ہو، چاہے بالاکوٹ کی زلزلہ ہو، چاہے آواران کا زلزلہ ہو، زیارت کا زلزلہ ہو، 2010-12 کی سیلابیں ہو، یہ کوئی بھی بڑے بڑے ڈیزاسٹر ہو، اس پہ ادارے ہی پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ راستہ صاف کر کے دو، اور امن امان کے لیے تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ باقی جو ہے نا، اس وقت پہ جہاں جہاں راستہ کھلا ہو، جہاں راستے کھلا نہیں ہو، وہاں پہ ایسی رفاہی ادارے جو ہے وہ گورنمنٹ کے محتاج ہے، جس میں یا تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کام کرنا پڑتا ہے، اور یا تو وہاں پہ لوڈر اور بلڈوزر چلانا پڑتا ہے، اور روڈ پہ جو ہے نا پیپے لگانے پڑتے ہیں، روڈ بنانا پڑتا ہے۔ وہاں پہ ہم گورنمنٹ کا محتاج ہے۔ باقی ہم نے کبھی بھی گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھی، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جب حالیہ سیلاب میں آپ نے پورے ملک میں کام کیا؟ جی، ہم نے پورا ملک میں کام کیا ہے، اور جس میں اکثریت جو تھا وہ سندھ میں تھا، اور باقی جو ہے نا 9 سے 10 ڈسٹرکٹ بلوچستان میں تھے، اور 1-2 پنجاب میں تھے۔ یہ کل ملا کے 24 ڈسٹرکٹ میں ہم نے کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا عموماً ہم گلگت سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر چمن بارڈر تک، چمن بارڈر کراچی سے لے کر پشاور تک، جہاں پہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو تو ہم مسلسل وہاں کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سکر سے شکارپور، کندکوٹ، اور یہ جو پٹی ہے حاجی صاحب، کشمور تک، اور آگے پھر کشمور سے پنجاب کی پٹی شروع ہو جاتی ہے، یہ پٹی عموماً امن و امان کے حوالے سے بڑی نازک ہے، یہاں یعنی کہ حالات خراب رہتے ہیں، ڈاکو کا راج ہوتا ہے، تو اس پٹی میں بھی آپ نے کام کیا؟ الحمدللہ ہم نے شکارپور میں کام کیا ہے۔ شکارپور میں ہم نے کیمپ، ریلیف کیمپ بنایا تھا، اور وہاں سے راشن اور خیمے وغیرہ تقسیم کر رہے تھے، اور ہم نے ایسی سکر، کندکوٹ، شکارپور، یہ آپ کا گڑی خیرو جیسے علاقے میں ہم نے کام کیا ہے، ایک نہیں 2-3 مرتبہ کیا ہے، خطرناک ترین، اور سانگڑ میں کام کیا ہے، جو بھی پٹی ہے کشمور تک ہم نے کام کیا ہے، کچے میں ہم نے کام کیا ہے، پکے میں ہم نے کام کیا ہے، لیکن دادو میں کام کیا ہے، اور دادو سے آگے جو تحصیل ہے اس میں ہم نے کام کیا، 2-3 تحصیلوں میں، سیون میں ہم نے کام کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ آج تک نہ تو ہمارے گاڑی تک پنچر نہیں ہوئی ایک، اور نہ ہی ہمارے رضاکار کے سامنے کوئی رکا ہے 2، اور نہ ہی کوئی ہماری 1 کلو دال بھی ضائع ہوا ہے، نہ تو ڈاکوں نے لوٹا ہے، اور نہ ہی کسی متاثرین کے ہنگاموں نے لوٹا ہے۔
اس کا وجہ یہ ہے کہ ہماری سیکورٹی کے ایک اپنا 14 نکات ہے، اس 14 نکات پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس کے تحت ہم سامان جہاں پہنچاتے ہیں، جہاں تقسیم کر رہے ہیں، جہاں ہمارے طریقہ کار جو ہے ایک منظم انداز ہوتے ہیں، ٹوکن پہ ہوتے ہیں، سامان کے ساتھ کس طرح ہم نے پہنچانا ہے، کس طرح وہ ایک ترتیب ہم نے بنایا ہوا ہے گزشتہ 20 22 23 سال سے، تو لہٰذا ہمیں ابھی تک کوئی تکلیف نہیں پہنچا ہے۔ ہم نے خطرناک ترین علاقوں میں کام کیا ہے، لیکن اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی ہے۔ ناظرین یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آئیے حاجی صاحب سے مزید پوچھتے ہیں۔ حاجی صاحب یہ اوپر ہمیں شیلڈ نظر آ رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کے ہیں، اور اس پر تھوڑا سا تفصیلی نظر ڈالیں گے؟ صادق صاحب، یہ ایک شیلڈ ہے جو ہمیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے دیا ہے کمشنر آفس سے۔ یہ 2010 11 12 میں تقریباً 14 ڈسٹرکٹ میں جو ہم نے کام کیا ہے انہوں نے اس ایوارڈ میں دیا ہے، اور جو کراچی میں لوگ یہاں سیلاب متاثرین مقیم تھے اس کا ہم نے مختلف کالجز اور مختلف اسکولوں مختلف اس میں کام کیا ہے، تو پھر انہوں نے کمشنر آفس سے ہمیں یہ ایوارڈ ملا ہے۔ یہ دوسرا ایوارڈ جو ہے یہ ہمیں ملا ہے بالاکوٹ میں جو ہم نے کام کیا ہے زلزلے میں، وہ زلزلے میں 2005 میں وہاں کی سٹی وہاں گورنمنٹ نے دیا ہے، اور یہ جو ہمیں ایوارڈ ملا ہے تھوڑا قریب کر کے دکھائیں۔ یہ جو ہمیں ایوارڈ ملا ہے یہ سوات کی وہ کراچی کی ایک ڈسٹرکٹ سے ہمیں ملا ہے۔ اس کا وجہ یہ تھا کہ یہاں پہ کالج میں لوگ سیلاب متاثرین موجود تھے، اس کی ہم نے خدمت کی اور گاڑیوں میں جو ہے نا ان کو اپنا گھر پہنچا دیے تھے، اور یہ جو ہمیں ایوارڈ ملا ہے یہ ہمیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس والوں نے اپنے خدمات پہ دیے ہیں۔ یہ جو ایوارڈ ملا ہے یہ بھی فیڈریشن آف پاکستان نے دیا ہے، اور یہ ہر مختلف قسم کی یہ جو ہمیں ایوارڈ ملا ہے یہ سوات آئی ڈی پیز میں ہمیں ملا ہے۔ سوات آئی ڈی پیز میں ہم نے 2.5 مہینے کام کیا ہے، جو لوگ وہاں سوات آئی ڈی پیز آئے تھے جو متاثرین تھے ملاکنڈ سے جو آئے تھے مردان وغیرہ میں یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ ہمیں وہاں سے ملا ایوارڈ۔ تو باقی جو ہے نا مختلف قسم کے ایوارڈز ہے، یہ ہمیں پلانٹیشن میں جو ہے ایوارڈ یہ دیا ہے جو آج کل کراچی کا میئر ہے یا ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے ہمیں دیا ہے، چونکہ ہم کراچی میں موسم ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مختلف قسم کے درخت لگاتے ہیں، جو ایک جگہ پہ ہم نے بنائے ہیں 15,000 درخت ہم نے اپنے کمیٹی کے ساتھ مل کر کے 15,000 درخت لگوائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا مختلف قسم کے ایوارڈ ہے جہاں پہ ہم نے خدمات انجام دیے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے تنظیموں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں ایوارڈ دیا ہے۔ ہم ہر علاقے میں جہاں چھوٹے چھوٹے تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ رفائی کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں۔ حاجی محمد طاہر انصاری صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا۔ ناظرین، یہ ہے علماء اکرام کی خدمات جس پر لوگ آج کل بڑے گرم ہوتے ہیں، اور بڑا علماء کا جب نام آ جائے تو بڑا غصہ ان کو آتا ہے کہ جی فلاں پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے، فلاں پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر نگرانی میں چلنے والا یہ ادارہ، جس کی روداد آپ نے سنی، تو آپ دیکھیے کہ علماء کی خدمات کیا ہیں اور علماء کس انداز میں عوام میں کام کر رہے ہیں۔ تو بس یہ دکھانا آپ کو مقصود تھا۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، آپ نے زحمت فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔